السلام علیکم۔ میرا نام جاوید ہے اور میں ان دنوں ایف اے کے ایگزام سے فری ہوا تھا۔ گھر میں صرف میری امی تھی جو کہ جاب کرتی تھی۔ میرے ابو کی وفات میرے بچپن میں ہی ہو گئی۔ میں تو اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے ابو کی شکل تک یاد نہیں۔ ابو کے جانے کے بعد امی مجھے لے کر نانی کے گھر آ گئی، جہاں میری ممانی نے امی کا جینا حرام کر دیا۔ وہ روز ہی امی سے جھگڑا کرتی تاکہ امی خود ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے، مگر امی ان حالات میں کہاں جاتی۔ گھر تو ہمارا اپنا تھا، مگر ایک اکیلی عورت کیسے ایک مرد کے بغیر رہ سکتی ہے؟ یہی سوچ کر امی ممانی کے ظلم و ستم برداشت کرتی رہی، مگر ایک دن میرے کزن نے میرے سر پر بلہ مار کر مجھے زخمی کر دیا۔ ماموں فوراً مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ میرے سر پر 3-4 ٹانکے لگے۔ واپسی پر ماموں نے مجھے بہت سے کھلونے لے کر دیے، مگر میں گھر آیا تو امی اپنا سامان باندھ کر بیٹھی تھی۔ ماموں اور نانی نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن امی نے روتے ہوئے کہا، اگر میرے بیٹے نے یوں ہی سب کی مار برداشت کرنی ہے تو ہمارے لیے غیر ہی ٹھیک ہے، کم از کم مجھے دکھ تو نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر امی وہاں سے چلی آئی اور پھر ہم اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن تک ماموں ہمیں منانے آتے رہے، لیکن پھر وہ بھی تھک گئے۔ جب تک میری نانی زندہ رہی وہ ہماری خیر خبر لیتی رہی، لیکن ان کے مرنے کے بعد کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں۔ خیر، ابو کے انتقال کے بعد امی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ امی نے کبھی مجھے ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ گھر اپنا تھا، مگر باقی خرچوں کے لیے ہم کس کے پاس جاتے؟ امی نے مجبوراً جاب تلاش کرنا شروع کر دی۔ امی میٹرک پاس تھی اور کوئی خاص ہنر بھی پاس نہیں تھا، اس لیے امی کو جاب تلاش میں بہت مشکل پیش آئی۔ امی چاہتی تھی کہ میں اپنے باپ کی طرح پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنوں، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ میں کسی اچھے سکول میں پڑھوں، اور اچھے سکول کی فیس بہت زیادہ تھی، لیکن امی نے ہمت نہ ہاری۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ آپ میرا ایڈمیشن کسی بھی سکول میں کروا دو، اچھا سکول اتنا ضروری تو نہیں۔ لیکن امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا، اگر مجھے خود کو بیچ کر بھی تمہیں پڑھانا پڑا تو میں ذرا سا بھی نہیں ہچکچاؤں گی۔ اگلے روز امی گھر واپس آئی تو رو پڑی۔ میں نے پوچھا، امی آج بھی آپ کو نوکری نہیں ملی کیا؟ میں نے امی کا روتا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ امی نے اپنے آنسو پوچھ کر کہا، نہیں میری جان، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، آج مجھے بہت اچھی جاب مل گئی ہے۔ یہ کہہ کر امی پھر سے رونے لگی اور میں یہ سوچنے لگا کہ یہ میری امی کو کیا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے امی کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امی نے پہلی تنخواہ ملتے ہی میرا ایڈمیشن اس شہر کے سب سے اچھے سکول میں کروا دیا، اور ہمارے مسائل آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے۔ ایک وہ وقت تھا جب ہم لوگوں سے مانگتے تھے، اور یہ وقت تھا کہ لوگ ہم سے مانگنے آتے تھے۔ خیر، امی کی تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ میں صبح سکول چلا جاتا اور امی جاب پر۔ میں چھٹی ہونے پر ٹیوشن پڑھنے سے چلا جاتا اور پھر پارہ پڑھنے مسجد جاتا۔ وہاں سے میں خود ہی گھر آ جاتا اور تب تک امی بھی گھر آ جاتی تھی۔ اکثر امی کے ہاتھ میں مزیدار کھانے ہوتے۔ اب زندگی زیادہ مزیدار ہو گئی تھی۔ میں سکول سے نکل کر کالج چلا گیا، اور اب بھی میری وہی روٹین تھی۔ میں کالج سے نکلتے ہی دوستوں کی طرف نکل جاتا۔ میرے کئی دوست اس عمر میں کما رہے تھے، مگر میں یہ دن موج مستی میں گزار رہا تھا۔ بھلا مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں اس عمر میں کمانا شروع کر دیتا؟ امی اب بھی جاب کر رہی تھی۔ مجھے جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی میں ان سے مانگ لیتا۔ ان کا پرس ہر وقت نوٹوں سے بھرا رہتا تھا۔ کچن کے اکثر ڈبوں سے نوٹ ہی نکلتے جو امی کو کبھی یاد نہیں آتے، وہ اکثر میری جیب میں چلے جاتے تھے۔ امی کی اب بھی وہی روٹین تھی، اس لیے جب میں کالج کے ایگزام ختم ہوئے تو میں گھر میں رہ کر بور ہونے لگا۔ تب مجھے فلمیں دیکھنے کا شوق چڑھ گیا۔ میں نے نئی پرانی سارے فلمیں دیکھ لیں۔ میرا ایک کالج کا دوست تھا جس کے مالی حالات خراب ہوئے تو اس نے ایک موبائل کی دکان کھول لی۔ میں 1-2 مرتبہ اس کی دکان پر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، یار تیرے مزے ہیں، میرا باپ زندہ ہے لیکن مجھے کمانا پڑ رہا ہے، لیکن تیرا باپ مر چکا ہے اور تو عیش کر رہا ہے۔ وہ مجھے رشک سے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے آپ پہ فخر محسوس ہونے لگا۔ میں نے دل میں امی کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اس ٹینشن سے
دور کیا ہوا ہے۔ میں سوچتا تھا ایسی مائیں تو اللہ سب کو دے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ چند دن بعد میں اپنی ماں سے اتنی نفرت کرنے لگوں گا۔ میں کچھ دن بعد پھر سے اپنے دوست کی دکان پر تھا۔ میں نے اس سے نئی فلموں کی لسٹ مانگی۔ اس نے ایک لمبی سی فہرست میرے سامنے رکھ دی۔ میرا دوست جو اس وقت موبائل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کہنے لگا، یار دیکھ کیسا زمانہ آ گیا ہے، ان آنٹیوں نے بھی اپنے ڈانس کمپیوٹرز میں بنا کر بیچنا شروع کرنے تھے۔ میں یہ سن کر ہنس پڑا۔ تجھے کیا پتہ آج کل آنٹیوں کی بھی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ میں نے اسے آنکھ ماری تو ہنسنے لگا۔ دکان میں اس وقت ایک شریف آدمی کھڑا تھا جو کسی مولوی صاحب کی تقریر اپنے موبائل میں ڈلوانے آیا تھا۔ وہ ہماری باتیں سن کر کہنے لگا، بیٹا کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے، ہو سکتا ہے اس بیچاری کی کوئی مجبوری ہو یا پھر کسی سے اس کی ویڈیو زبردستی بنا کر ڈال دی ہو، آخر یہ بھی تو کسی کی ماں بہن ہوگی۔ یہ سن کر میں نے کہکا لگایا، رہنے دے مولوی صاحب، کوئی مجبوری عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ اس آنٹی کو خود ہی شوق ہوگا اپنے حسن کے جلوے دکھانے کا۔ میں نے ہنستے ہوئے دوست کے موبائل کی طرف دیکھا اور پھر میری ہنسی کو بریک لگ گئی، کیونکہ وہ ناچتی ہوئی آنٹی میری اپنی ہی ماں تھی۔ یہ دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگیں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں گھر کیسے پہنچا، بس اتنا یاد تھا کہ میں رو رہا تھا۔ اس رات امی دیر سے گھر آئی۔ وہ بریانی پیک کروا کر لے آئی تھی۔ میں کمبل میں منہ چھپائے لیٹا ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا کہ وہ گھر آئی تھی اور میں خاموش تھا، ورنہ تو امی کے گھر آتے ہی ہنگامہ مچا دیتا تھا، امی کو تنگ کرتا، امی کے چینج کرنے تک کھانے کی میز سجا دیتا اور پھر ہم دونوں مل کر کھانا کھاتے، لیکن آج ایسا نہیں ہوا۔ امی میری چپ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میرے پاس آ کر میرا ماتھا چیک کیا۔ ارے یہ کیا بیٹا، تمہیں تو بہت بخار ہے۔ امی میری حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ چلو پہلے ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ امی نے مجھے پیار کرنا چاہا، مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ مجھے آپ کی حرام کی کمائی سے کچھ نہیں لینا، میں نے چیخ کر کہا اور کمبل میں واپس منہ چھپا لیا۔ یہ سن کر امی خاموش ہو گئی۔ آپ بولے نا، خاموش کیوں ہو گئی ہیں؟ بتائیں نا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھ سے امی کا خاموش ہونا دیکھا نہ گیا۔ میں نے جلدی سے موبائل جیب سے نکالا اور وہ ویڈیو تلاش کرنے لگا، مگر امی نے یکدم میرے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ سب سچ ہے۔ امی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں۔ میں امی کو بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ کاش امی یہ کہہ دیتی کہ بیٹا یہ سب جھوٹ ہے، یہ میں نہیں ہوں، مگر میں سارا برہم اور ٹوٹ گیا، میں جیسے بکھر سا گیا۔ کاش آپ اس وقت مجھے بھوکا مرنے دیتی، مگر یہ گناہ نہ کرتی۔ میں نے امی کی طرف نفرت سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، تب تم چھوٹے تھے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیا کیا، لیکن اب تم بڑے ہو، تم مجھ سے چھوڑ کر چلے جاؤ تاکہ میں یہ گناہوں بھری دنیا چھوڑ دوں۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا، تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میری کوئی مجبوری نہیں رہے گی کہ میں یہ سب چھوڑ دوں گی۔ امی نے یہ کہہ کر منہ موڑ لیا۔ میں نے امی کو بے یقینی سے دیکھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ امی مجھے ایسا کہے گی۔ میں غصے میں گھر سے نکل گیا۔ میں بھوکا تھا اور مجھے بخار بھی تھا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب خالی تھی۔ میں امی کی وہ ویڈیو دیکھ کر اتنا غصے میں آ گیا کہ میں نے امی کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ میں بے مقصد گھومتا رہا۔ اچانک مجھے اپنا دوست یاد آیا۔ میں اس کی دکان پر گیا۔ میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہا کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں تمہیں کل لوٹا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگا، ہم تمہارے جیسے خوش قسمت کہاں، ابھی تمہارے آنے سے پہلے میرا باپ ساری کمائی اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا اور میں اس کی دکان سے نکل آیا۔ میں اس سے یہ تک نہ کہہ سکا کہ میں بھی اب اس کی طرح بدقسمت ہو گیا ہوں۔ میں گلیوں میں پھرتا رہا۔ مجھ سے اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، میرا بخار بڑھنے لگا تھا، مجھے چکر آنے لگے اور میں وہیں پر گر پڑا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، امی۔ میں جلدی سے اٹھا، میرے کپڑے مٹی مٹی ہو چکے تھے۔ مجھے یاد آیا یہ پینٹ شرٹ امی نے مجھے پیسوں سالگرہ پر گفٹ کی تھی۔ پھر میری نظر کلائی پر بندھی گھڑی پر پڑی، یہ بھی امی نے خرید کر دی تھی۔ میں رونے لگا۔ میں سر سے پاؤں تک امی کا مقروض تھا، اور میں نے ان 20 سالوں میں امی کو کیا دیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔
وہ آخری الفاظ جنہوں نے یقیناً امی کا دل چیر دیا ہوگا۔ یہ امی کی محبت تھی کہ اس نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، چاہے جیسے بھی، لیکن آج میں جو کچھ بھی تھا امی کی وجہ سے تھا۔ جب ابو زندہ تھے امی نے کبھی گھر سے قدم تک نہیں نکالا، لیکن ابو کے جاننے کے بعد امی نے مجھے زندہ رکھنے کے لیے اور اچھی تعلیم دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ نہ جانے امی نے یہ سب کچھ کس دل سے کیا ہوگا، اور میں امی کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اس کا دل دکھا آیا ہوں۔ میں وہیں گلی میں بیٹھ گیا اور میں نے ساری رات وہیں کاٹ لی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی عمارت کے سامنے تھا جس کی تعمیر جاری تھی۔ میں جلدی سے اٹھا اور مزدوروں میں شامل ہو گیا۔ میں خالی پیٹ تھا اور مجھے بخار بھی تھا، مگر میں نے مزدوری شروع کر دی۔ امی نے بھی تو میری خاطر کیا کیا برداشت کیا ہوگا۔ امی کی طبیعت خراب ہوتی تب بھی وہ کام پر چلی جاتی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میں روتا رہا اور کام کرتا رہا۔ خیر شام ہوئی تو باقی مزدوروں کی طرح میں قطار میں کھڑا ہو گیا۔ ٹھیکیدار نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور پھر وہ چند نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ کر چلا گیا۔ میں سیدھا بازار گیا۔ میں نے بازار سے امی کے لیے کچھ خریدا اور ایک ہوٹل سے بریانی پیک کروا لی۔ میں سیدھا گھر آیا، دروازے پر دستک دی۔ امی نے یوں تیزی سے دروازہ کھولا جیسے دیوار کے پاس کھڑی ہوں۔ امی نے میری حالت دیکھی تو مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے غصے میں تمہیں گھر سے نکال دیا تھا، مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے۔ میں بھی رونے لگا۔ اندر آ کر میں نے منہ ہاتھ دھویا اور شاپر میں سے ایک چادر نکال کر امی کے وجود کو اس میں چھپا دیا۔ امی یہ آپ کے بیٹے کی پہلی کمائی ہے، اب آپ کو وہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلی بار روب سے کہا، ایک جوان بیٹے کے لہجے میں جو ماؤں کو بہت مضبوط بنا دیتا ہے۔ امی نے میری دی ہوئی چادر سے اپنا وجود ڈھانپ لیا اور میرے چھالہ زدہ ہاتھوں کو چوم لیا۔